پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ مثنوی کا آخری حصہ ہے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مثنوی ایک شہزادے کے غائب ہونے پر لکھی گئی ہے، اور جس میں وہ رنج و غم کا جو ماحول بنا ہوا تھا اس سلطنت میں اس کو بیان کیا گیا ہے، اور اس شہزادے کا نام تھا شہزادہ بے نظیر۔ چلو اس کا آخری حصہ پڑھیں گے تو شروع کریں۔ وہ لبریز جو نہر تھی جا بجا، سو آنکھوں کو وہ رہ گئی ڈب ڈبا۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ شہزادے کی غائب ہونے کی جو دوسری وجہ، یعنی جو دوسرا ماحول تھا، جو وہاں پہ نہریں چل رہی تھی، جو چھوٹی چھوٹی ندیاں بہہ رہی تھی، وہ بھی شہزادے کی غم میں ان میں پانی ختم ہو گیا۔ یعنی ہر طرح سے ہر سو وہاں پہ وہ چھوٹی چھوٹی نہریں بہا کرتی تھی، رواں دواں تھی، ان میں بھی پانی خشک ہو گیا تھا۔ سو آنکھوں کو وہ رہ گئی ڈب ڈبا، یعنی ان کی جو ایسا لگتا تھا کہ ان کی آنکھیں بھی بھر آ گئی، پانی کم ہو گیا، ایسا لگتا تھا کہ اس کی آنکھیں بھر آئی۔ یعنی اس ندی میں بھی جو وہاں پہ نہر جاری تھی اس میں بھی آنسو آنے لگے، وہ بھی اپنا پانی، اس کا پانی ختم ہونے لگا۔ اچھلتے تھے فوارے جو اس کی وہاں، گیا سب نکل اس کے تاب و تواں۔ یعنی اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ شہزادے کی موجودگی کے وقت جو فوارے وہاں پہ رواں دواں تھے، یعنی جو فوارے مینس فاؤنٹینس جو وہاں پہ اچھلتے تھے، جن کا پانی اچھل کر بہتا نیچے گرتا تھا، وہ رواں دواں تھے، گیا سب نکل اس کے تاب و تواں۔ یعنی اب وہ بھی خاموش ہو گئی، ان کی بھی جو طاقت، ان کی بھی جو وہ جھلک تھی، ان کی بھی وہ جو اچھلنے کا منظر تھا، وہ بھی اب ختم ہو گیا تھا۔ مجدہ پر جو کچھ اشک تھے جڑ گئے، غرض روتے روتے گھڑے پڑ گئے۔ وہاں پہ جو آنکھوں پہ، یعنی اس شعر میں فرماتے پلکوں پہ، مجدہ مینز پلکیں جو ہم آئی لیشز جن کو بولتے ہیں، جو پلکوں پر جو آنسو تھے وہ گر پڑے، اور پانی کے خالی سراغ گویا روتے روتے پڑ جانے والے گھڑوں کی مانند نظر آنے لگے۔ بالکل جو بھی پلکوں پہ جو آنسو تھے وہ بھی گر پڑے، اور پانی کے خالی سراغ گویا روتے روتے پٹ جانے والے گھڑوں کی مانند نظر آنے لگے۔ کس کے غم میں؟ یعنی شہزادہ بے نظیر کے غم میں۔ ہوا حال چشموں کا یہاں تک تباہ، کیا رخت پانی نے اپنا سیا۔ پانی کے جو چشمے تھے شہزادے کے غائب ہونے کے غم میں، بالکل ان کا بھی حال تباہ کن تھا، خراب، اس حد تک ان کی حالت خراب ہو گئی تھی ان چشموں کی۔ اب ان کا جو پانی ہے وہ بھی سیاہ لگنے لگا، وہ بھی سیاہ دکھائی دینے لگا، یعنی کالا دکھائی دینے لگا۔ سیاہ سے مراد بلیک کلر، یعنی ان کا پانی بھی جو تھا، چشموں کا پانی تھا، وہ بھی اب سیاہ نظر آنے لگا۔ نہ بگلوں کا عالم، نہ وہ کرے، نہ وہ اب جوئیں، نہ سبزے ہرے۔ یہاں فرماتے ہیں چشموں کے ارد گرد جو بھی قسم قسم کے پرندے اپنی اڑان بھرتے تھے، یعنی چشموں کے وہ عالم تھا، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے پرندے اپنی اڑان بھرتے تھے ان چشموں کے ارد گرد۔ اب ایسا یہاں لگنے اب وہ پرندے وہ بگلے، یعنی وہ پرندے کا نام ہے وہ کرکرے، وہ چھوٹے چھوٹے جو پرندے وہ بھی اب نظر نہیں آنے لگے، اور نہ وہاں پہ وہ شادابی نظر آنے لگی، نہ وہ ہریالی نظر آتی ہے، بالکل ہریالی وہاں پہ ختم ہو گئی، وہ ہریالی وہاں پہ نہیں دکھائی۔ کس کے غم میں یہ سب یہ اثر صرف شہزادے کی غائب ہونے کے غم میں ہوا۔ نہ وہ اب جوئیں، نہ سبزے ہرے، نہ تو چھوٹی چھوٹی وہ ندیاں وہاں پہ نظر آتی، اور نہ وہ ہریالی، سب ختم ہو گئے۔ گلوں کی طرح کھل رہے تھے جو دل، سو وہ سب خزاں سے ہوئے مزمحل۔ جو دل وہاں پہ پھولوں کی طرح کھل رہے تھے، یعنی جن کے دل پھولوں کی مانند کھل اٹھتے تھے، گویا کہ جو وہاں پہ دل خوش و خرم تھے، جن میں خوشیاں ہی خوشیاں تھی، اب ان پر غم کی اداسی چھا گئی ہے، یعنی اب ان میں غم طاری ہو گیا ہے۔ بالکل وہاں پہ وہ خوشیاں لٹ گئی، ان دلوں کی خوشیاں لٹ گئی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ شہزادے کے کھو جانے کی وجہ سے۔ نہ گنچا نہ گل نے گلستاں رہا، فقط دل میں ایک خار ہجراں رہا۔ شہزادے کے غم میں نہ تو کلیاں کھلنے لگی، نہ تو کلیاں وہاں پہ رہی، نہ پھول رہے، نہ گلستان ہی کھلا رہا۔ صرف ایک ہی چیز نظر آتی ہے، شہزادے کی جدائی کا جو کانٹا ہے وہی ہر جگہ موجود تھا۔ خار سے مراد کانٹا، ہجراں جدائی، یعنی ایک ہی جدائی کا کانٹا جو ہر سو نظر آتا تھا۔
वज़ीरों ने देखा जो अहवाल शाह की होती है अब इसकी हालत तबाह। जो ही वहाँ के बादशाह के वज़ीरों ने अपने बादशाह, अपने शहनशाह, अपने आलमपना का जो वो बुरा हाल देखा, तो उन्होंने समझा कि इसकी हालत अब बहुत ही अबतर होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है। यानी कहीं वो ऐसा ना हो जाए कि कहीं अब शहनशाह, अब बादशाह जान ना दे दे। इस कदर उनकी हालत ख़राब हो गई थी। जो ही इनके वज़ीरों ने ये देखा तो उन्होंने यही अंदाज़ा लगाया कि लगता है कि अब बादशाह अपनी जान देने को है। कहा गो जुदाई गवारा नहीं लेकिन जुदाई से चारा नहीं। ये हाल देखकर वज़ीरों ने बादशाह से कहा, ए बादशाह सलामत। उन्होंने ये उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि अगरचे शहज़ादी की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, कि माना कि गो जुदाई, अगरचे शहज़ादी की जुदाई आपको गवारा नहीं है, आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी इसके अलावा कोई चारा नहीं है। फ़िलहाल इस बात के सिवा कोई चारा नहीं कि इस जुदाई को बर्दाश्त करना है, ये जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। नहीं खूब इतना तुम्हें इज़्तिराब, नसीबों से शायद मिले वो शताब। यहाँ पे बादशाह सलामत से फिर कहते हैं, ए बादशाह सलामत, तुम्हें इस कदर बेचैन नहीं होना चाहिए। हम शहज़ादे की तलाश में निकलेंगे, हम शहज़ादे के शायद हो सके कि मुकद्दर में अगर होगा तो वो ज़रूर और जल्द हमें मिलेगा। शताब से मुराद जल्द मिल जाना, जल्दी। खुदा जाने अब इसमें क्या बेद है, ये कहते हैं जीतूं को उम्मीद है। यानी यहाँ पे ये बादशाह को समझाते, न जाने इस बात में क्या राज है। खुद एक दूसरे से बातें करते हुए कहते हैं कि क्या पता, खुदा ही जानता है कि इसमें क्या राज है। बेद से मुराद राज, कि इसमें कौन सी बात पोशीदा है, ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। कि शहज़ादा कैसे गायब हो गया, हम पता लगाएंगे। कहते हैं कि जब तक इंसान ज़िंदा है, जीतों को, यानी जब तक इंसान ज़िंदा है उसको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। लुटाया बहुत बाप ने माल वज़र, वो लेकिन न पाई कुछ इसकी खबर। अब बादशाह सलामत ने ये किया, शहज़ादे यानी बादशाह यानी शहज़ादे के वालिद ने सारे उसे ढूंढने के लिए काफ़ी रुपया खर्च किया। माल और रुपया, माल में जो उनके घर में जो जायदाद वगैरह होती उसे माल कहते हैं, ज़र से मतलब रुपया। बहुत सारा रुपया और माल खर्च किया उसको ढूंढने में, मगर बहुत जतन किए, बहुत ही जतन किए, बहुत ही कोशिशें की, लेकिन उसकी कोई खबर ना मिली। तो ये हमारी आज की मसनवी यहीं पे ख़त्म हुई। दूसरे वीडियो में दूसरे मौजू के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।